تم اپنے اونٹ کے کان کاٹ دو، کجاوا الٹ دو، اپنی قمیض کا اگلا اور پچھلا دامن پھاڑ دو۔ اسی حالت میں مکہ میں داخل ہونا، انہیں بتانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ ان کے قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب 3 ہجری میں رمضان کے روزے اور صدقہ فطر کا حکم نازل ہوا، پھر مسجد نبوی میں ممبر نصب کیا گیا۔ جب تک ممبر نہیں بنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے اور خطبہ دیتے۔ جب ممبر بن گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کے اس تنے کی بجائے ممبر پر خطبہ ارشاد فرمایا تو وہ تنا رونے لگا۔ اس کے رونے کی ایسی آواز بلند ہوئی کہ تمام لوگوں نے اس کی آواز کو سنا۔ آواز اس قدر دردناک تھی کہ ساری مسجد ہل گئی۔ وہ اس طرح رو رہا تھا جیسے کوئی اونٹنی اپنے بچے کے گم ہونے پر روتی ہے۔ اس کے رونے کی آواز سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر سے اتر کر اس کے پاس پہنچے اور اسے اپنے سینے سے لگایا۔ اس کے بعد اس میں سے ایک بچے کے سسکنے کی آوازیں آنے لگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا پرسکون اور خاموش ہو جا۔ تب کہیں جا کر اس کا رونا بند ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تنے کو ممبر کے نیچے دفن کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یعنی یہ مقام جنت کا ہی ایک مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو جنت میں شامل کر دیا ہے۔ قریش کے ایک تجارتی قافلے پر حملے کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشیرہ کے مقام پر پہنچے تو قافلہ اس مقام سے گزر کر شام کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قافلہ شام سے واپس آ رہا ہے اور اس سامان تجارت کا منافع مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، قریش کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے، اس میں ان کا مال و دولت ہے، تم اس پر حملہ کرنے کے لیے بڑھو، ممکن ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے فائدہ دے۔ ادھر اس قافلے کے سردار ابو سفیان رضی اللہ عنہ تھے، یہ قریش کے بھی سردار تھے، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے۔ ان کی عادت تھی کہ جب ان کا قافلہ حجاز کی سرزمین پر پہنچتا تو جاسوسوں کو بھیج کر راستے کی خبریں معلوم کر لیتے تھے۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوف بھی تھا، چنانچہ ان کے جاسوس نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تجارتی قافلے کو گھیرنے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر ابو سفیان رضی اللہ عنہ خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے فوراً ایک شخص کو مکہ کی طرف روانہ کیا اور ساتھ میں اسے یہ ہدایات دی، تم اپنے اونٹ کے کان کاٹ دو، کجاوا الٹ دو، اپنی قمیض کا اگلا اور پچھلا دامن پھاڑ دو۔ اسی حالت میں مکہ میں داخل ہونا، انہیں بتانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ ان کے قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں۔ ایسا اس لیے کیا تاکہ مشرکین جلدی مدد کو آ جائیں۔ وہ شخص بہت تیزی سے روانہ ہوا۔ شخص 3 دن بعد مکہ مکرمہ پہنچا جسے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے بھیجا تھا۔ وہ مکہ کی وادی کے درمیان میں پہنچ کر اونٹ پر کھڑا ہو گیا اور اس نے پکارا، اے قریش، اپنے تجارتی قافلے کی خبر، تمہارا مال و دولت جو ابو سفیان لے کر آ رہے ہیں اس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں، جلدی مدد کو پہنچو۔ اس تجارتی قافلے میں سارے قریشیوں کا مال لگا ہوا تھا، چنانچہ سب کے سب جنگ کی تیاریاں کرنے لگے۔ جو لوگ مالدار تھے انہوں نے غریب لوگوں کی مدد کی تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد جنگ کے لیے جائیں۔ جو بڑے سردار تھے وہ لوگوں کو جنگ پر ابھارنے لگے۔ ایک سردار سہیل بن عمر نے اپنی تقریر میں کہا، اے قریشیو، کیا تم یہ بات برداشت کر لو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بے دین ساتھی تمہارے مال اور دولت پر قبضہ کر لیں؟ لہٰذا جنگ کے لیے نکلو، جس کے پاس مال کم ہو اس کے لیے میرا مال حاضر ہے۔ اس طرح سب سردار تیار ہوئے، لیکن ابو لہب نے کوئی تیاری نہ کی، وہ خوف زدہ تھا۔ اس نے اپنی طرف سے عاص بن حشام کو 4000 درہم دے کر جنگ کے لیے روانہ کیا۔ ادھر خوب تیاریاں ہو رہی تھی اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ مدینہ سے باہر ایک کنویں کے پاس لشکر کو پڑاؤ کا حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کنویں سے پانی پینے کا حکم دیا اور خود بھی پیا۔ یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ مسلمانوں کو گن لیا جائے۔ سب کو گنا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کا معائنہ بھی فرمایا۔ جو کم عمر تھے انہیں واپس فرما دیا۔ واپس کیے جانے والوں میں حضرت اسامہ بن زید اور رافع بن خدیجہ، برا بن عازب، اسید بن ظہیر، زید بن ارقم اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہم شامل ہیں۔ جب انہیں واپس چلے جانے کا حکم ہوا تو عمیر ابن وقاص رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جنگ کی اجازت دے دی، چنانچہ وہ جنگ میں شریک ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 16 سال تھی۔ روحہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو گننے کا حکم دیا۔ گننے پر معلوم ہوا کہ مجاہدین کی تعداد 313 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر خوش ہوئے اور فرمایا، یہ وہی تعداد ہے جو طالوت کے ساتھیوں کی تھی جو ان کے ساتھ نہر تک پہنچے تھے۔
طالوت بنی اسرائیل کے ایک نیک مجاہد بادشاہ تھے۔ ان کی قیادت میں 313 مسلمانوں نے جالوت نامی کافر بادشاہ کی فوج کو شکست دی تھی۔ لشکر میں گھوڑوں کی تعداد صرف 5 تھی، اونٹ 70 کے قریب تھے، اس لیے ایک ایک اونٹ 3 یا 4 آدمیوں کے حصے میں دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں جو اونٹ آیا اس میں 2 اور ساتھی بھی شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس اونٹ پر اپنی باری کے حساب سے سوار ہوتے اور ساتھیوں کی باری پر انہیں سوار ہونے کا حکم فرماتے۔ اگرچہ وہ اپنی باری بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دینے کی خواہش ظاہر کرتے، وہ کہتے، اے اللہ کے رسول آپ سوار رہیں، ہم پیدل چلیں گے۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، تم دونوں پیدل چلنے میں مجھ سے زیادہ مضبوط نہیں ہو اور نہ میں تمہارے مقابلے میں اس کی رحمت سے بے نیاز ہوں، یعنی میں بھی تم دونوں کی طرح اجر کا خواہش مند ہوں۔ روحا کے مقام پر ایک اونٹ تھک کر بیٹھ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس سے گزرے تو پتہ چلا کہ اونٹ تھک کر بیٹھ گیا ہے اور اٹھ نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ پانی لیا، اس سے کلی کی، کلی والا پانی اونٹ والے کے برتن میں ڈالا اور اس کے منہ میں ڈال دیا۔ اونٹ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور پھر اس قدر تیز چلا کہ لشکر کے ساتھ جا ملا، اس پر تھکاوٹ کے کوئی آثار باقی نہ رہے۔ اس غزوے کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں ہی ٹھہرنے کا حکم فرمایا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کی زوجہ محترمہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ بیمار تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تمہیں یہاں ٹھہرنے کا بھی اجر ملے گا اور جہاد کرنے کا اجر بھی ملے گا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام بنایا۔ طلحہ بن عبید اور سعید بن زید رضی اللہ عنہما کو جاسوسی کی ذمہ داری سونپی گئی تاکہ یہ دونوں لشکر سے آگے جا کر قریش کے تجارتی قافلے کی خبر لائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مدینہ منورہ ہی سے روانہ فرما دیا۔ روحا کے مقام سے اسلامی لشکر آگے روانہ ہوا۔ راستے میں انہیں ایک دیہاتی ملا، اس سے دشمن کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ اب لشکر پھر آگے بڑھا، اس طرح اسلامی لشکر زعفران کی وادی تک پہنچ گیا۔ اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش مکہ ایک لشکر لے کر اپنے قافلے کو بچانے کے لیے مکہ سے کوچ کر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اطلاع ملنے پر تمام لشکر کو ایک جگہ جمع فرمایا اور ان سے مشورہ کیا، کیونکہ مدینہ منورہ سے مسلمان صرف ایک تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے روانہ ہوئے تھے، کسی باقاعدہ لشکر کے مقابلے کے لیے نہیں نکلے تھے۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے باری باری اپنی رائے دی۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو حکم فرمایا ہے اس کے مطابق عمل فرمائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی قسم، ہم اس طرح نہیں کہیں گے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑ لیجئے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں لڑیں گے، آخر دم تک لڑیں گے۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کی تقریر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے، حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کو دعا دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی تقاریر کی۔ ان کی تقاریر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاری حضرات کی طرف دیکھا، کیونکہ ابھی تک ان میں سے کوئی کھڑا نہیں ہوا تھا۔ اب انصاری بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ سمجھ چکے تھے، چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اٹھے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، شاید آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے تو عرض ہے کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، آپ کی تصدیق کر چکے ہیں اور گواہی دے چکے ہیں، ہم ہر حال میں آپ کا حکم مانیں گے، فرما برداری کریں گے۔ ان کی تقریر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب اٹھو، کوچ کرو، تمہارے لیے خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ہمیں فتح دے گا۔ زعفران کی وادی سے روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے مقام پر پہنچے۔ اس وقت تک قریشی لشکر بھی بدر کے قریب پہنچ چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قریش کے لشکر کی خبریں معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ انہیں 2 ماشکی یعنی پانی بھرنے والے ملے، وہ قریشی لشکر کے ماشکی تھے۔ ان دونوں سے لشکر کے بارے میں کافی معلومات حاصل ہوئیں۔ انہوں نے لشکر میں شامل بڑے بڑے سرداروں کے نام بھی بتا دیے۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، مکہ نے اپنا دل اور جگر نکال کر تمہارے مقابلے کے لیے بھیجے ہیں، یعنی اپنے تمام معزز اور بڑے بڑے لوگ بھیج دیے ہیں۔ اس دوران ابو سفیان رضی اللہ عنہ قافلے کا راستہ بدل چکے تھے اور اس طرح ان کا قافلہ بچ گیا، جبکہ اس قافلے کو بچانے کے لیے جو لشکر آیا تھا اس سے اسلامی لشکر کا آمنا سامنا ہو گیا۔
ادھر ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ قافلہ تو اب بچ گیا ہے، اس لیے انہوں نے ابو جہل کو پیغام بھیجا کہ واپس مکہ کی طرف لوٹ چلو، کیونکہ ہم اسلامی لشکر سے بچ کر نکل آئے ہیں۔ لیکن ابو جہل نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ قریشی لشکر نے بدر کے مقام پر اس جگہ پڑاؤ ڈالا جس جگہ پانی نزدیک ہی تھا۔ دوسری طرف اسلامی لشکر نے جس جگہ پڑاؤ ڈالا پانی وہاں سے فاصلے پر تھا۔ اس سے مسلمانوں کو پریشانی ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں بارش برسا دی اور ان کی پانی کی تکلیف رفع ہو گئی، جبکہ اسی بارش کی وجہ سے کافر پریشان ہوئے، وہ اپنے پڑاؤ سے نکلنے کے قابل نہ رہے۔ مطلب یہ کہ بارش مسلمانوں کے لیے رحمت اور کافروں کے لیے زحمت بن گئی۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، لوگوں نماز کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ صبح کی نماز ادا کی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایسی بات کے لیے ابھارتا ہوں جس کے لیے تمہیں اللہ تعالیٰ نے ابھارا ہے۔ تنگی اور سختی کے موقعوں پر صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ تمام تکالیف سے بچا لیتا ہے اور تمام غموں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کو لے کر آگے بڑھے اور قریش سے پہلے پانی کے قریب پہنچ گئے۔ مقام بدر پر پانی کا چشمہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں رکتے دیکھ کر حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، قیام کے لیے یہ جگہ مناسب نہیں ہے، میں اس علاقے سے بہت اچھی طرح واقف ہوں، آپ وہاں پڑاؤ ڈالیں جو دشمن کے پانی سے قریب ترین ہو، ہم وہاں ایک حوض بنا کر پانی اس میں جمع کر لیں گے، اس طرح ہمارے پاس پینے کے لیے پانی ہوگا، ہم پانی کے دوسرے گڑھے اور چشمے پاٹ لیں گے، اس طرح دشمن کو پانی نہیں ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی رائے کو بہت پسند فرمایا۔ ایک روایت کے مطابق اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لائے اور بتایا کہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی رائے بہت عمدہ ہے۔ اس رائے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کو لے کر آگے بڑھے اور اس چشمے پر آ گئے جو اس جگہ سے قریب ترین تھا۔ چنانچہ قریش نے جہاں پڑاؤ ڈالا تھا مسلمانوں نے یہاں قیام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دوسرے گڑھے بھرنے کا حکم فرمایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کچے کنویں پر ایک حوض بنوایا جہاں اسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں پانی بڑھوا دیا اور ڈول ڈلوا دیے۔ اس طرح حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے مشورے پر عمل ہوا۔ اس کے بعد سے حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو ذی رائے کہا جانے لگا۔ اس موقع پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک سائبان بنا دیں؟ سائبان کھجور کی شاخوں اور پتوں کا بنا ہوتا ہے، آپ اس میں تشریف رکھیں، اس کے پاس آپ کی سواریاں تیار رہیں اور ہم دشمن سے جا کر مقابلہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا مشورہ قبول کر لیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سائبان بنایا گیا۔ یہ ایک اونچے ٹیلے پر بنایا گیا تھا۔ اس جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے میدان جنگ کا معائنہ فرما سکتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں قیام فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، آپ کے ساتھ یہاں کون رہے گا تاکہ مشرکوں میں سے کوئی آپ کے قریب نہ آ سکے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، یہ سن کر ہم میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور اپنی تلوار کا سایہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر کرتے ہوئے بولے، جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھنے کی جرت کرے گا اسے پہلے اس تلوار سے نمٹنا ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ان جرت مندانہ الفاظ کی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سب سے بہادر شخص قرار دیا۔ یہ بات جنگ شروع ہونے سے پہلے کی ہے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو خود حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس سائبان کے دروازے پر کھڑے تھے اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بھی انصاری صحابہ کے ایک دستے کے ساتھ وہاں موجود تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھے۔ اس طرح صبح ہوئی، پھر قریشی لشکر ریت کے ٹیلے کے پیچھے سے نمودار ہوا۔ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ مشرکین کے نام لے کر فرمایا کہ فلاں اس جگہ قتل ہوگا اور فلاں اس جگہ قتل ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے نام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس جگہ قتل ہوگا، وہ بالکل وہیں قتل ہوئے، ایک انچ بھی ادھر ادھر پڑے نہیں پائے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ قریش کا لشکر لوہے کے لباس پہنے اور ہتھیاروں سے خوب لیس بڑا چلا آ رہا ہے تو اللہ رب العزت سے یہ دعا فرمائی، اے اللہ، یہ قریش کے لوگ، یہ تیرے دشمن اپنے تمام بہادروں کے ساتھ بڑے غرور کے عالم میں تجھ سے جنگ کرنے، یعنی تیرے احکامات کی خلاف ورزی کرنے اور تیرے رسول کو جھٹلانے کے لیے آئے ہیں۔ اے اللہ، آپ نے مجھ سے اپنی مدد اور نصرت کا وعدہ فرمایا ہے،
لہٰذا وہ مدد بھیج دے۔ اے اللہ، تو نے مجھ پر کتاب نازل فرمائی ہے اور مجھے ثابت قدم رہنے کا حکم فرمایا ہے۔ مشرکوں کے اس لشکر پر ہمیں غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ، انہیں آج ہلاک فرما دے۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں، اے اللہ، اس امت کے فرعون ابو جہل کو کہیں پناہ نہ دے، ٹھکانہ نہ دے۔ غرض جب قریشی لشکر ٹھہر گیا تو انہوں نے عمیر بن وہب جہمی رضی اللہ عنہ کو جاسوسی کے لیے بھیجا۔ یہ عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور بہت اچھے مسلمان ثابت ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد میں شریک ہوئے۔ قریش نے عمیر رضی اللہ عنہ سے کہا، جا کر محمد کے لشکر کی تعداد معلوم کرو اور ہمیں خبر دو۔ عمیر رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے۔ انہوں نے اسلامی لشکر کے گرد ایک چکر لگایا، پھر واپس قریش کے پاس آئے اور یہ خبر دی، ان کی تعداد تقریباً 300 ہے، ممکن ہے کچھ زیادہ ہو، مگر اے قریش، میں نے دیکھا ہے ان لوگوں کو لوٹ کر اپنے گھروں میں جانے کی کوئی تمنا نہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مارا جائے گا جب تک کہ کسی کو قتل نہ کر دے۔ گویا تمہارے بھی اتنے ہی آدمی مارے جائیں گے جتنا کہ ان کے، اس کے بعد پھر زندگی کا کیا مزہ رہ جائے گا؟ اس لیے جنگ شروع کرنے سے پہلے اس بارے میں غور کر لو۔ ان کی بات سن کر کچھ لوگوں نے ابو جہل سے کہا، جنگ کے ارادے سے باز آ جاؤ اور واپس چلو، بھلائی اسی میں ہے۔ واپس چلنے کا مشورہ دینے والوں میں حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ابو جہل نے ان کی بات نہ مانی اور جنگ پر تل گیا، اور جو لوگ واپس چلنے کے لیے کہہ رہے تھے انہیں بزدلی کا طعنہ دیا۔ اس طرح جنگ ٹل نہ سکی۔ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی کہ اسود مخزومی نے قریش کے سامنے اعلان کیا، میں اللہ کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ یا تو مسلمانوں کے بنائے ہوئے حوض سے پانی پیوں گا یا اس کو توڑ دوں گا، یا پھر اس کوشش میں جان دے دوں گا۔ پھر یہ اسود میدان میں نکلا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے میں آئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس پر تلوار کا وار کیا، اس کی پنڈلی کٹ گئی۔ اس وقت یہ حوض کے قریب تھا۔ ٹانگ کٹ جانے کے بعد یہ زمین پر چت گرا، خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ اس حالت میں یہ حوض کی طرف سرکا اور حوض سے پانی پینے لگا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ فوراً اس کی طرف لپکے اور دوسرا وار کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد قریش کے کچھ اور لوگ حوض کی طرف بڑھے، ان میں حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آتے دیکھ کر فرمایا، انہیں آنے دو، آج کے دن ان میں سے جو بھی حوض سے پانی پی لے گا وہ یہیں کفر کی حالت میں قتل ہوگا۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے پانی نہیں پیا، یہ قتل ہونے سے بچ گئے اور بعد میں اسلام لائے، بہت اچھے مسلمان ثابت ہوئے۔ اب سب سے پہلے عتبہ، اس کا بھائی شیبہ اور بیٹا ولید میدان میں نکلے اور للکارے، ہم میں سے کون مقابلے کے لیے آتا ہے؟ اس للکار پر مسلمانوں میں سے 3 انصاری جوان نکلے۔ یہ تینوں بھائی تھے، ان کے نام معوذ، معاذ اور عوف تھے۔ ان کی والدہ کا نام افرا تھا۔ ان تینوں نوجوانوں کو دیکھ کر عتبہ نے پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم انصاری ہیں۔ اس پر عتبہ نے کہا، تم ہمارے برابر کے نہیں، ہمارے مقابلے میں مہاجرین میں سے کسی کو بھیجو، ہم اپنی قوم کے آدمیوں سے مقابلہ کریں گے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں واپس آنے کا حکم فرمایا۔ یہ تینوں اپنی صفوں میں واپس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور انہیں شاباش دی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا، اے عبیدہ بن حارث اٹھو، اے حمزہ اٹھو، اے علی اٹھو۔ یہ تینوں فوراً اپنی صفوں سے نکل کر ان تینوں کے سامنے پہنچ گئے۔ ان میں عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ زیادہ عمر کے تھے، بوڑھے تھے۔ ان کا مقابلہ عتبہ بن ربیع سے ہوا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا مقابلہ شیبہ سے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقابلہ ولید سے ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے شیبہ کو وار کرنے کا موقع نہ دیا اور ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک ہی وار میں ولید کا کام تمام کیا۔ البتہ عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ اور عتبہ کے درمیان تلواروں کے وار شروع ہو گئے۔ دونوں کے درمیان کچھ دیر تک تلواروں کے وار ہوتے رہے، یہاں تک کہ دونوں زخمی ہو گئے۔ اس وقت تک حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما اپنے اپنے دشمن کا صفایا کر چکے تھے، لہٰذا وہ دونوں ان کی طرف بڑھے اور عتبہ کو ختم کر دیا۔ پھر زخمی عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر لشکر میں لے آئے۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لٹا دیا گیا۔ انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا میں شہید نہیں ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم شہید ہو۔ اس کے بعد صفرہ کے مقام پر حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، انہیں وہیں دفن کیا گیا۔ جنگ سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی صفوں کو ایک نیزے کے ذریعے سیدھا کیا اور فرمایا، جب دشمن قریب آ جائے تو انہیں تیروں سے پیچھے ہٹانا اور اپنے تیر اس وقت تک نہ چلاؤ جب تک کہ وہ نزدیک نہ آ جائے، کیونکہ زیادہ فاصلے سے تیر اندازی اکثر بیکار ثابت ہوتی ہے اور تیر ضائع ہوتے رہتے ہیں۔
اسی طرح تلواریں بھی اس وقت تک نہ سونتنا جب تک کہ دشمن بالکل قریب نہ آ جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ خطبہ دیا: مصیبت کے وقت صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرما دیتے ہیں اور غموں سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سائبان میں تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ سائبان کے دروازے پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کچھ انصاری مسلمانوں کے ساتھ ننگی تلواریں لیے کھڑے تھے تاکہ دشمن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھنے سے روک سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہاں سواریاں بھی موجود تھیں تاکہ ضرورت کے وقت آپ اس پر سوار ہو سکیں۔ مسلمانوں میں سب سے پہلے موجہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے۔ عامر بن حضرمی نے انہیں تیر مار کر شہید کر دیا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سائبان میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر کر یہ دعا کی: اے اللہ، اگر آج مومنوں کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سائبان سے نکل کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو جنگ پر ابھارنے کے لیے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جو شخص بھی آج ان مشرکوں کے مقابلے میں صبر اور ہمت کے ساتھ لڑے گا، ان کے سامنے سینہ تانے جمع رہے گا اور پیٹھ نہیں پھیرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ تو عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ اس وقت کھجوریں کھا رہے تھے۔ یہ الفاظ سن کے کھجوریں ہاتھ سے گرا دی اور بولے: واہ واہ، تو میرے اور جنت کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہے کہ ان کافروں میں سے کوئی مجھے قتل کر دے۔ یہ کہتے ہی تلوار سونت کر دشمنوں سے بڑھ گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت عوف بن افرا رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا: اللہ کے رسول، بندے کے کس عمل پر اللہ کو ہنسی آتی ہے؟ یعنی اس کے کون سے عمل سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں؟ جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا: جب کوئی مجاہد زرہ بختر پہنے بغیر دشمن پر حملہ آور ہو۔ یہ سنتے ہی انہوں نے اپنے جسم پر سے زرہ بختر اتار کر پھینک دی اور تلوار سونت کر دشمنوں پر ٹوٹ پڑے اور یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت معبد بن وہب رضی اللہ عنہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر جنگ میں شریک ہوئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم زلف تھے، یعنی ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ عنہ کے بہن کے خاوند تھے۔ جنگ کے دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی کنکروں کی اٹھائی اور مشرکوں پر پھینک دی۔ ایسا کرنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا۔ کنکریوں کو مٹی میں پھینکتے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا: یہ چہرے خراب ہو جائیں۔ ایک روایت کے مطابق یہ الفاظ آئے ہیں: اے اللہ، ان کے دلوں کو خوف سے بھر دے، ان کے پاؤں اکھاڑ دے۔ اللہ کے حکم اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے کوئی کافر ایسا نہ بچا جس پر وہ کنکریاں نہ گری ہوں۔ ان کنکریوں نے کافروں کو بدحواس کر دیا۔ آخر نتیجہ یہ نکلا کہ وہ شکست کھا کر بھاگے۔ مسلمان ان کا پیچھا کرنے لگے، انہیں قتل اور گرفتار کرنے لگے۔ کنکریوں کی مٹھی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: اور اے نبی، کنکریوں کی مٹھی آپ نے نہیں بلکہ ہم نے پھینکی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کی شکست کھا جانے کے بعد اعلان فرمایا: مسلمانوں میں سے جس جس نے کافر کو مارا ہے اس کا سامان اسی مسلمان کا ہے، اور جس مسلمان نے جس کافر کو گرفتار کیا وہ اسی مسلمان کا قیدی ہے۔ وہ کافر جو بھاگ کر نہ جا سکے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اس جنگ میں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ کو قتل کیا۔ پہلے خود باپ نے بیٹے پر وار کیا تھا، لیکن یہ وار حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بچا گئے اور خود اس پر وار کیا جس سے وہ مارا گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر پورا ایمان رکھتے ہیں، آپ انہیں نہ دیکھیں گے کہ ایسے شخصوں سے دوستی رکھتے ہیں جو اللہ اور رسول کے خلاف ہیں، اگرچہ وہ ان کے بیٹے یا بھائی یا خاندان میں سے کیوں نہ ہو۔ اس جنگ میں امیہ بن خلف بھی مارا گیا جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر بے تحاشا ظلم ڈھاتا تھا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے کافروں میں سے نوفل بن خویلد نے بلند آواز میں کہا تھا: اے گروہ قریش، آج کا دن عزت اور سربلندی کا دن ہے۔ اس کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا: اے اللہ، نوفل بن خویلد کا انجام مجھے دکھا۔ ایسے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا: کسی کو نوفل بن خویلد کا بھی پتہ ہے؟ جواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: اللہ کے رسول، اسے میں نے قتل کیا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ اکبر، اللہ کا شکر ہے جس نے اس شخص کے بارے میں میری دعا قبول فرمائی۔